بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عمر میں شوخی آتی ہے، اگر اس عمر میں آپ کی ذات میں ٹھہراؤ آ جائے تو زندگی کو خط لکھ دینا چاہیے کہ وہ عمر کا ایک حصہ بنا کسی معذرت کے کھا گئی ہے۔ انسان شدت غم سے نہیں روتا، بلکہ خود ٹوٹ کر بکھر جانے کا اختیار نہ ہونے کی وجہ سے روتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ جب تمہارے بال گرنے لگے تو ادرک کا پانی لے کر اس میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ۔ 8 دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور تم لوگ جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگر جانتے ہوتے تو کبھی کسی کو تکلیف نہ دیتے۔ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں، برے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ کامیابی گھر میں بہن بھائیوں کے اتفاق اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کامیاب ہو جائے اور باقی سب کو پیچھے چھوڑ جائے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا،